جشن عید میلادالنبی منانے پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ماہ ربیع الاول کے اندر اکثر یہ سوال دہرایا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں اس سوال کی وضاحت کو جانیں گے 50 کتابوں کے دلائل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوازر سلطانی نیو ویڈیو کے ساتھ خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ ربیع الاول شریف تمام عشاقان مصطفیٰ کو بہت بہت مبارک ہو، لیکن جانتے ہیں کہ کیا یہ منانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے تو کیا اس کے اوپر ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آج کی ویڈیو کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور پیر اجمل رضا قادری صاحب ہمارے مسلک اہل سنت کے دو نامور چمکتے ستارے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر جناب ایک دلائل کی صورت میں مختصر سے کلپس آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں، اور اس کا فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے، بتانا ہے کہ آپ نے ان کے بیانات اور ان کے دلائل سن کر اپنے اندر کیا فیل کیا ہے۔ کیا واقعی آپ عید میلاد النبی سے متاثر ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا واقعی آپ کو عظیم الشان محفل میں شرکت ہونے کے بعد آپ کو سرور ملتا ہے یا سکون ملتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ اگر آپ سچے سچے سنی ہیں، سچے سچے عاشق رسول ہیں، آپ نے کومنٹس میں مصطفیٰ مرحبا آمد رسول لازمی لکھنا ہے، ماشاءاللہ سے جملہ کوئی بھی لکھ دینا ہے تاکہ آپ کی حاضری بھی اس ویڈیو کے اندر لگ جائے۔ جانتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پیر اجمل رضا قادری صاحب کا کلپ سننا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو سناؤں گا دلائل کا کلپ، جس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کافی کتابوں کے نام بتائی ہیں، دلائل دیے ہیں، وہ بھی سیاستہ کی روایت کے، جس کو کوئی بھی ماں کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کا وہ بیان کلپ لازمی سننا ہے، حوالے جاتے ہیں اس میں، لیکن اس سے پہلے پیر اجمل رضا قادری صاحب کا یہ کلپ سن لیجئے گا۔ ہمیں بھی تو آج کل بڑا کچھ یاد کرنا پڑتا ہے، مجبوراً ہی صحیح، پر چلو واٹس ایپ چلانا آ ہی گیا ہے نا سب کو، چلے مجبوری ہوگی بہت سارے لوگوں کی، تو انہیں ای میل کرنی آ ہی گئی ہے نا، مجبوری ہوگی۔ تو ڈھیر سارے لوگ ہیں، ان کو سٹیٹس لگانا بھی آ گیا ہے، چیک کرنا بھی آ گیا ہے، فوٹو چڑھانی بھی آ گئی ہے، لائکس دیکھنے بھی آ گئے ہیں، کومنٹس کرنے بھی آ گئے ہیں، سب پتہ چل گیا نا۔ تو اگر اتنی چیزیں سیکھ لی ہیں تو کیوں نہ دو چار نعتیں بھی نبی پاک کی سیکھ لیں، کبھی بیٹھے بیٹھے گنگنائیں، کبھی بیٹھے بیٹھے بات کریں، کبھی بیٹھے بیٹھے وہ ذکر کریں، کبھی بیٹھے بیٹھے حضور کی تعریف کریں۔ تو یہ جو تعریف حضور کی ہم کریں گے نا، تو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، دل کے غنچے، بور لوگ، مرجھائے لوگ، تھکے لوگ، پریشان لوگ، میرے امام فرماتے ہیں دل کے غنچے کھل جائیں گے، طبیعت تازہ ہو جائے گی۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں نا تو سب رنج بھلا دیے، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے سب غم۔ حضور کی نعت تازگی پیدا کرے گی، ذوق پیدا کرے گی۔ مجھ سے ایک دوست ایک دن پوچھنے لگے کہ یہ محفل میلاد اتنے عرصے سے ہو رہی ہے، اس کی برکت کیا ہے؟ میں نے کہا پڑھو نا، بلغ العلا بے بلغ العلا بے کشف الدجا بے حسنت جمیع صلو علیہ میں نے اسے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کو معنی نہ آتا ہو، لیکن یہ پڑھنے سے مزہ تو آتا ہے نا۔ کہنے لگے بڑا آتا ہے۔ میں نے کہا یاد بھی ہے؟ کہنے لگے بالکل یاد ہے۔ میں نے کہا کوئی پڑھنے والا اسے چھیڑ دے تو باقی ساری ربائی آپ پوری کر لیتے ہیں نا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا یہ محفل میلاد کی برکت ہی ہے، یہ برکت ہے کہ جب بار بار پڑھی گئی اس مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن آتا ہے نا سب کو، معنی تو نہیں نا سب کو آتا، لیکن پڑھنے سے مزہ تو آتا ہے نا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ میلاد کی برکت ہے کہ حضور کی نعتیں ہماری زبانوں پہ جاری کرا دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نا گلیوں میں جھنڈے لے کے گھومتے ہیں، کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بڑی دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اور رب ان لوگوں کا بھلا کرے جنہوں نے ہمارے بچوں کی زبانوں پر حضور کی نعتیں جاری کرا دی۔ دوستو، حضور کے تذکرے اپنی طبیعت میں طاری کریں اور خود بیان کریں، تو یہ کہ اچھا نعت خواں پڑھے بڑی اچھی بات، لیکن خود بھی آپ ان لفظوں کو ادا کریں، ان جملوں کو اپنی زبان پر طاری کریں، یہ مزہ دیں گی، یہ سرور دیں گی۔ دوستو، پیر اجمل رضا قادری صاحب کا تو بیان آپ نے سن لیا ہے کہ ان کا ایک اصلاحی بیان ہوتا ہے،
ایک محبت بھرا کلپس ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، جس میں وہ عوام الناس کو راغب کرتے ہیں محبت رسول کی طرف۔ دیکھ لیا نا کتنی سادے پیارے میٹھی انداز کے ساتھ انہوں نے عوام الناس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے دلوں میں، ان کے قلب میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈالنے کی کوشش کی ہے، بڑے ہی میٹھے انداز میں۔ آپ نے تو سن لیا ہے، یقیناً آپ بڑے متاثر ہوئے ہوں گے، کمنٹس میں ان کے لیے دعا یا کلمات لازمی لکھیے گا۔ یہ تو پیر اجمل رضا قادری صاحب ہیں جو میٹھے پیارے انداز میں عوام الناس کو ایک درس دے رہے تھے۔ تو جانتی ہیں جو دلائل کی انبار لگا دیتی ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، وہ اس جناب والا جشن عید میلاد النبی کے اجر کے ثواب کے بارے میں کیا دلائل دیتی ہیں، ان کا پہلے یہ بیان سنیے گا۔ حضور کے میلاد کی خوشی پر اجر عطا کیا، اجر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، کتاب النکاح، اس میں آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے، جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سویبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑی دوڑی آئی اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی، ابو لہب کو، اور کہا ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا محمد پیدا فرما دیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے حاصل حدیث، بہقی کی شعب الایمان میں ہے، بہقی کی دلائل النبوت میں ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں دیا ہے، اور امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا، امام زیلعی نے نصب الرایہ میں، امام اسقلانی نے فتح الباری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری شرح البخاری میں، اور عالم عظیم علماء دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں، سب میں روایت کیا کہ جب ولادت ہوئی تو سویبہ نے آ کے مبارک دی، ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا۔ ابو لہب نے اپنی ان 2 انگلیوں کے اشارے سے اس کو کہا سویبہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت، میرے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا۔ سویبہ آزاد ہو گئی۔ پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا، مر گیا حالت کفر میں۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا، 1 سال بعد۔ یہ کل کتب حدیث میں امام اسقلانی اور امام ابن کثیر نے سب کو جمع کر دیا، تمام حدیث کو۔ سال بعد اپنے بھائی حضرت عباس کو ملا، حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑی بری حالت ہے، برا حال ہے، برا حال ہے، اوپر دوزخ کی آگ، نیچے آگ، آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين فقال ذلك ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولد یوم الاثنين وكانت سویبہ بشرت ابا لہب بمولدہ فاتقها۔ ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی، کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف العذاب ہو جاتا ہے، اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، کچھ راحت آتی ہے، اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو 2 ان انگلیوں سے نکلتا ہے۔ اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جب سویبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی
تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ دوستو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بیان آپ نے سن لیا، وہ کتنی دلائل دے چکی ہیں کہ بھی اجر و ثواب بڑے کمال کا ملتا ہے، جیسے میلاد النبی کے پروگرام بنانے پر، میلاد کی محفل سجانے پر بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ بلکہ ابو لہب کا بھی انہوں نے جناب والا وہ روایت پڑھی ہے جس میں ابو لہب کو ہر پیر کے دن ان کے ہاتھوں سے پانی نکلتا ہے اور پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی دلیل ہے مسلمان کے لیے، کافر کے لیے تو ویسے بھی بڑی دلیل ہے، لیکن مسلمان کے لیے بھی بڑی اعلیٰ دلیل ہے۔ اگر ایک کافر کو آمد رسول کی خوشی میں ثواب ملتا ہے، ان کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، تو الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پیارے آقا علیہ السلام کی کلمہ گو ہیں، ہمیں کیوں نہیں زیادہ خوشی منانی چاہیے؟ بھائی جب حضور آئے تو جانوروں نے خوشیاں منائی تھی، انسانوں نے، حیوانوں نے، چرند نے، پرند نے، فرشتوں نے، سبھی نے خوشیاں منائیں، لیکن ہم خوشی منائیں تو لوگ ہمارے پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضور کی آمد کی خوشی پر کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو فتویٰ لینے کی ضرورت ہے۔ بڑھ چڑھ کے ڈٹ کے ہمارے بزرگ کہتے ہیں دو باتیں، نہ حضور علیہ السلام کو خدا مانو، نہ خدا کا بیٹا مانو، اس کے علاوہ جتنی بھی ہو سکے حضور کی تعریف کرو، سبھی تعریف جائز ہے، مستحب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کمنٹس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا کہ آپ بھی میلاد مناتے ہیں یا نہیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے نیو ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔